السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ فضیلت الشیخ، بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے، یہ سوال کیا کہ مسلمانوں کی پسماندگی کا سبب ان کے اپنے دین سے وابستگی، اور وہ اس سلسلے میں شبہ یہ پیش کرتے ہیں کہ مغرب نے جب دین کو خیر باد کہہ کر آزادی حاصل کر لی تو انہوں نے بے پناہ ترقی کی۔ کا مطلب ہے کہ یہ نمازوں میں ٹائم ضائع کرنا، حج میں پیسہ ضائع کرنا، اسی طرح زکوٰتیں وغیرہ دینا گھر بیٹھے لوگوں کو، تو اس سے ان کے خیال میں ترقی میں رکاوٹ ہو رہی ہے۔ فضیلت الشیخ نے اس کا جواب دیا، فرماتے ہیں ایسی بات وہی شخص کر سکتا ہے کہ دین ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ کہتے ہیں ایسی بات وہی شخص کہہ سکتا ہے جس کا ایمان کمزور ہو، یا جو ایمان سے محروم ہو۔ پہلی بات، ایسی بات وہی شخص کر سکتا ہے جس کا ایمان کمزور ہو، یا جو ایمان سے محروم ہو، تاریخ کے بارے میں جاہل اور اسباب و نصرت سے نا واقف ہو۔ کتنا کچھ کہا شیخ نے اس کے بارے میں۔ کہتے ہیں ایسی بات کہ دین اسلام رکاوٹ ہے ترقی میں، ایسی بات وہی شخص کر سکتا ہے جس کا ایمان کمزور ہو، ایک، یا جو ایمان سے محروم ہو، تاریخ کے بارے میں جاہل اور اسباب و نصرت سے نا واقف ہو۔ اسلام کے ابتدائی دور میں امت اسلامیہ جب اپنے دین سے وابستہ تھی تو اسے عزت و سربلندی، قوت اور زندگی کے تمام میدانوں میں غلبہ حاصل تھا، بلکہ بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مغرب نے تمام علوم و فنون میں مسلمانوں کی ابتدائے اسلام کی ترقی سے ہی استفادہ کیا ہے، لیکن مسلمانوں نے جب اپنے دین کے بہت سے حصوں کو چھوڑ دیا، یا اللہ تعالیٰ کے دین میں عقیدے اور قول و فعل کے اعتبار سے بہت سی ایسے باتیں ایجاد کر لیں جن کا دین سے دور کا بھی تعلق نہ تھا، تو اس کی وجہ سے وہ ترقی کے میدان میں بہت پیچھے رہ کر پسماندگی کا شکار ہو گئے۔ ہمیں یقینی طور پر علم ہے اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنے اسلاف کی طرح اپنے دین سے وابستہ ہو جائیں تو ہمیں بھی عزت و سربلندی اور تمام لوگوں پر غلبہ حاصل ہو سکتا ہے۔ ابو سفیان نے ہرقل شاہ روم سے، بات یاد رکھنا، نوٹ کرنے والی بات ہے بھائی، شیخ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نے ہرقل شاہ روم سے، جس کی سلطنت اس وقت دنیا کے سب سے بڑی سلطنت تھی، ایسے تھے جیسے آج امریکہ ہے، ابو سفیان نے گفتگو کرتے ہوئے شاہ روم سے گفتگو کرتے ہوئے رسول اللہ اور صحابہ کرام کے حالات بیان کیے۔ سنیے، تو ہرقل نے کہا تھا کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو اگر وہ بات سچی ہے
تو وہ میرے ان دونوں قدموں کے نیچے کی زمین کا عنقریب مالک بن جائے گا۔ ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جب ہرقل کے دربار سے باہر نکلا تو کہنے لگا کہ ابن ابی قبشہ، یعنی مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں ابن ابی قبشہ کا معاملہ بہت مضبوط ہو گیا ہے کہ رومیوں کا بادشاہ بھی ان سے ڈرنے لگا ہے۔ مغرب کی کافر اور ملحد حکومتوں کو صنعتوں وغیرہ میں جو ترقی حاصل ہوئی ہے تو ہمارا دین اس سے منع نہیں کرتا۔ اگر ہم اس کی طرف توجہ کریں تو ہم بھی ترقی کر سکتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم نے دنیا کو بھی ضائع کر دیا اور دین کو بھی، ورنہ دین اسلام دنیاوی ترقی کا مخالف نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اور ان کافروں کے مقابلے کے تم حتی الامکان بھر قوت اور جنگی گھوڑے تیار رکھو جن سے تم اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو ڈرائے رکھو، خوف زدہ کرو۔ پھر فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کیا، لہٰذا تم اس کی راہوں میں چلو، اس کی راہوں میں چلو پھرو اور اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ۔ اس کے بعد فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ علاوہ ازیں اور بھی بہت سی آیات کریمہ ہیں جو واشگاف انداز میں یہ اعلان کر رہی ہیں کہ انسان کو کمانا چاہیے، عمل کرنا چاہیے اور فائدہ حاصل کرنا چاہیے، لیکن دین کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جہاں تک ان کافر امتوں کا تعلق ہے تو یہ اپنی اصل ہی کے اعتبار سے کافر ہیں۔ جس دین کے یہ دعوے دار ہیں وہ دین باطل ہے، ان کا دین اور الحاد برابر ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں کو اپنے اسلامی اخلاق سے اور اپنے رب کی عبادات سے اور اپنے رب کے ساتھ تعلق سے آگے بڑھنا چاہیے۔ جو دنیا کی ترقی ہے، جہاز بنانا، ٹینک بنانا، ایٹم بم بنانا، اسلام اس سے منع تو نہیں نہ کرتا، بلکہ اللہ رب العزت نے مومنوں کو مخاطب کر کے کہا اور فرمایا کہ اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو۔ یہ عبارت ہے، اشارہ ہے کہ اسلحہ تیار رکھو۔ اللہ کا دشمن اور تمہارا دشمن کہیں تمہارے اوپر حملہ کر سکتا ہے، دھاوا بول سکتا ہے، یہ نہ کہ اس وقت آپ کو بھیڑ بکریاں سمجھیں، پوری قوت سے اس کا مقابلہ کرنا ہے ڈٹ کے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت دنیا میں ترقی سے منع نہیں فرماتے۔ کس نے ہمیں کہا کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، کچھ نہ کریں؟ قطعاً ایسے نہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے دنیا میں بھی، دین میں بھی، زراعت میں بھی، تجارت میں بھی، صنعت میں بھی، حرفت میں بھی کہیں کسر باقی نہ رہے اور کہیں سے دشمن ہم سے فائدہ نہ اٹھا لے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنی کتاب پر
اور اپنے محبوب کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔